الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں ادا کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ابھی کہ جن کی قربانی باقی ہوگی، وہ کل غروب تک کا ٹائم ہے، اپنی اپنی قربانی کو وقت پر ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہ ایام قربانی ہے اور ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد، اور تشریق کا میننگ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تشریق کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو سکھانا۔ تو چونکہ پہلے زمانے میں لوگ قربانی کے دنوں میں گوشت کا جو اسٹاک کرتے تھے، تو روایت ایسی تھی کہ لوگ اس گوشت کے ٹکڑے کر دیتے تھے، دھوپ میں سکھاتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرتے تھے، اس لیے اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ اب ایام تشریق نہیں رہے بلکہ ایام تبرید ہو گئے، اور تبرید کے معنی ٹھنڈا کرنا، کہ اب کیا ہوا کہ اب گوشت کو فریج کے اندر اسٹور کیا جاتا ہے، تو گویا کہ گوشت اب سکھایا نہیں جاتا، اب اس گوشت کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس لیے اب تشریق نہیں رہے بلکہ ایام تبرید ہو گئے۔ دوران درس حضرت نے یہ بات کہی تھی ہم کو پڑھنے کے زمانے میں، بات یاد آ گئی
تو خیر لوگ اس طریقے سے ان قربانی کے دنوں میں گوشت کو جمع کرتے ہیں، اپنے فریج میں رکھتے ہیں، گناہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ غریبوں کو دینے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایام قربانی ہے اور ایام تشریق ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ اسلام چند رسوم اور رواج کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ ان رسومات کو ادا کر دیا جائے تو آدمی مسلمان کہلانے والا بن جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ہر عمل کے ذریعے سے ایک حقیقت انسان کی زندگی میں پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر اس عمل سے یہ حقیقت اس کی زندگی میں آتی ہے تو یہ عمل بڑا قابل قبول ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آئے دن جہاں اور مصیبتیں ہم پر ہے، تو ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر سے اعمال کی حقیقت نکلتی چلی جاتی ہے، ان اعمال کو رسم اور رواج کے طور پر ادا کرنے کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ حقیقت سے خالی ہو اور رسم کے طور پر آدمی عمل کرے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب شعر کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جس کا مطلب یہ ہے لیکن وہ جذبہ بلالی والی اذان نہیں ہوتی ہے۔ شعر چاہے اذان کے متعلق ہے لیکن اس کے اندر گویا کہ ہر عمل کی حالت ایسی ہی ہے۔ اذان تو ہو رہی ہے ہر مسجد کے اندر، لیکن وہ بلالی جذبے والی جو اذان ہوتی تھی کہ لوگ اس زمانے میں حضرت بلال کی اذان سن کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت بلال کا جذبہ تھا اذان دینے کا کہ اس انداز سے اذان دیتے تھے تو لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ ہمارا کیا ہوا؟ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، خیالات رہ گئے، صرف خیالی باتیں رہ گئی۔ امام غزالی جیسا عشق اور محبت الہی والا جذبہ نہیں رہا۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، چاہے یہ واقعہ اذان کے متعلق لکھا ہے لیکن اس کے ذریعے سے میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس کو کہیں گے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس شعر کا مطلب اس واقعے کے ذریعے سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں کے اندر ایک مؤذن تھا، وہ اذان دیا کرتا تھا اور اس کی آواز اچھی نہیں تھی، اس لیے لوگوں کو اس کی اذان پسند نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ تھک چکے تھے اس سے کہ بھئی اس کو کس طریقے سے نکالا جائے۔ اذان کے الفاظ صحیح نہیں تھے، اذان کا طرز اور ترنم صحیح نہیں تھا، اذان کی آواز صحیح نہیں تھی، لوگ اذان سنتے تھے، ان کو مزہ نہیں آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی بستی کے اندر سے ایک قافلہ حج کو جا رہا تھا، تو گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے خرچے سے ہمارے مسجد کے مؤذن کو بھی حج میں بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کی اذان سے چھٹکارا بھی ملے اور اس کا حج بھی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اس بستی والوں نے پیسے جمع کر کے اس مؤذن کو حج کے لیے قافلے کے ساتھ میں روانہ کیا۔ اب پہلے زمانے میں جب جو قافلے حج کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ ایسی جدید ٹیکنالوجی والی سواریاں نہیں تھی، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، یا تو لوگ پیدل جاتے تھے یا تو جانوروں کی سواریاں ہوا کرتی تھی، اس پر سوار ہو کر جاتے تھے۔ یہ قافلہ بھی اسی طریقے سے روانہ ہوا، اور جب بیچ میں کسی جگہ ضرورت پڑتی تھی تو یہ قافلے رک جایا کرتے تھے۔ یہ قافلہ ایک بستی میں جا کر رکا،
جب اس بستی میں جا کر رکا، اب وہاں اذان کا وقت ہوا تو اسی مؤذن نے اذان دی جس کی آواز گاؤں والوں کو پسند نہیں تھی۔ تو گاؤں کے اندر سے ایک کٹر عیسائی جو اسلام کا دشمن تھا وہ آیا اور بہت سارے یعنی کہ اشرفیاں روپیے پیسے لے کر آیا، اور اس نے مؤذن کو ہدیہ دیا اور کہا کہ آپ لے جائیے، میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ حج کے اندر خرچ کرنا اس کو۔ قافلے والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اس کی اذان سے تو ہم خود راضی نہیں ہے، اور یہ تو دشمن ہے اسلام کا، یہ تو عیسائی مذہب کو ماننے والا ہے، آخر اس نے مؤذن کو بطور ہدیے کے پیسے کیوں پیش کیے؟ دشمنی کے اندر کوئی پیسے پیش کیا کرتا ہے؟ چنانچہ قافلے والوں نے اس کو بلایا، اس کو پوچھا کہ کیا ہوا کہ تو نے پیسے پیش کیے؟ تو اس نے کہا میری ایک لڑکی ہے، ہر روز جب اذان کی آواز سنتی تھی تو اس اذان کی آواز میں ایسا درد ہوتا تھا کہ روزانہ ایک ہی بات کی رٹ لگاتی ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ آج اس نے جب ایسی اذان سنی تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے مسلمان نہیں ہونا ہے۔ تو میں خوش ہو گیا کہ جس میری بچی کو میں اسلام سے برسوں سے روک رہا تھا اور رکنے کے لیے تیار نہیں تھی، آپ کی ایک اذان نے اس کو روک دیا، آپ کا شکریہ، اس لیے میں نے ہدیہ پیش کیا ہے۔ اسی کو کہیں گے کہ عمل جب حقیقت سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر رسم باقی رہ جاتی ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہی ہے۔ تو قربانی والا عمل ایک عظیم عمل ہے، اس کی بھی ایک حقیقت ہے، اس کے ذریعے سے بندوں کی زندگیوں میں کچھ اوصاف پیدا کرنا مقصود ہے۔ صرف جانور کے گلے پر چھری پھرانا مقصود نہیں ہے، صرف گوشت کھانا مقصود نہیں ہے۔ اگر قربانی والا عمل صرف گوشت ہی کے لیے رائج کیا گیا ہوتا امت کے اندر تو سال بھر کے اندر ہزاروں لاکھوں جانور کرتے ہیں اور کھانے والے ہر روز گوشت تو کھایا کرتے ہیں، اس کے لیے یہ 3 دن کیوں مقرر کیے؟ پھر گوشت تو روزانہ ملتا ہے۔ یہ بات الگ ہے جو کمزور طبقہ ہے اس کو روزانہ نہ ملتا ہو، لیکن پورے سال میں ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے ملتا رہتا ہے، اور بہت سارا طبقہ ایسا ہے کہ پورے سال ان کو گوشت ہی کھاتے ہیں۔ تو اگر گوشت کھانا ہی مقصود ہوتا تو سال کے دوسرے ایام تھے، ان 3 دنوں کے لیے کیوں؟ کہ اصل سبق یہ نہیں ہے کہ بندہ گوشت کو کھا لے، ایک حقیقت ہے، ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے جو زندگیوں میں پیدا کرنا مقصود ہے۔ جس طریقے سے نماز ہے اس کی ایک حقیقت ہے کہ اگر نماز جاندار ہوگی تو فحش باتوں سے، منکر باتوں سے اور گناہوں سے نماز بچاتی ہے۔ روزے کی ایک حقیقت ہے کہ اگر روزہ جاندار ہوگا تو زندگیوں میں تقوی آئے گا۔ زکوٰۃ کی ایک حقیقت ہے کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ تاکہ 2.5% اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے دلوں کے اندر سے مال کی محبت کو نکال دیوے، کہ جس مال کی محبت کے نتیجے میں ہزاروں روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو اس کی نماز گناہوں سے نہیں روکتی، فحش باتوں سے نہیں روکتی، منکر باتوں سے نہیں روکتی تو وہ نماز بے جان ہے۔ اگر کسی کی زکوٰۃ اس کے دل کے اندر مال کی محبت کو کم نہیں کرتی اور دیگر روحانی بیماریوں کو کم نہیں کرتی، بخل کو ختم نہیں کرتی، تو اس کی زکوٰۃ صرف ظاہری طور پر ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کا روزہ اس کی زندگی میں تقوی پیدا نہیں کرتا تو پھر اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فرض ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قربانی بھی ایک حقیقت والا عمل ہے، اس کو پیدا کرنا ہے زندگیوں میں۔ اس لیے لوگوں سے کہا جاتا ہے قربانی سے پہلے قربانی کے واقعات کو غور سے پڑھے اور سنے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے کی قربانی کا جو واقعہ ہے
وہ صرف کانوں سے سننے کے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دل کے کانوں سے سنے۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، کیا بتایا جا رہا ہے، اور اس واقعے کو، اس عمل کو انجام دینے سے پہلے بار بار اس واقعے کو پڑھے اور سنے، تاکہ جو چیز مقصود ہے، جو سبق سکھانا مقصود ہے، جو نصیحت دینا مقصود ہے، وہ نصیحت زندگیوں میں آئے۔ ہاں، یہ زندگی میں آئے۔ سب سے پہلی بات تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کو ایمان سے اتنا منور کر دیجئے اور زندگی کے اندر ایمانی پاور کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ ہر وقت، ہر حال میں خوشی ہو، غمی ہو، تنگی ہو، فراوانی ہو، حالات بگڑے ہوئے ہو، حالات اچھے ہو، چاہے سماجی کام ہو، معاشرتی کام ہو، یا کوئی دیگر معاملات ہو، تجارت ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر وقت ہر حکم کے اندر اللہ کے حکم کو مقدم رکھا جائے گا، میری مرضی اور میرے حکم کو پیچھے ڈالا جائے گا۔ اس میں چوں چیرا نہیں کیا جائے گا، ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بیٹا دیکھ لیجئے آپ کی کیا رائے ہے۔ تو بیٹے اسماعیل نے پوچھا نہیں تھا، کہا نہیں تھا، اس طریقے سے بہانہ نہیں بنایا تھا کہ یہ تو ابا جان خواب ہے، خواب کے اندر باتیں ایسی ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کے اوپر توجہ نہ دیجیے، بلکہ فوراً بغیر سوچے سمجھے اللہ کا حکم سمجھ کر بلا توقف کے یہ بات کہہ دیتے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ کہیں گے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، ابا جان کر دیجئے، اگر اللہ کا حکم ہے، چاہے خواب میں دکھایا گیا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، پورا کر کے بتائیے، مسئلہ میرا ہے، صبر کرنے والوں میں سے بنوں گا۔ کیا ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے حکم کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بھی کئی اللہ کے احکام آتے ہیں، زندگیوں میں ایسے ٹکراؤ آتے ہیں، رسم پر عمل کرو یا اللہ کے حکم پر عمل کرو، میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں، میں کیا کر رہا ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حکم ماننا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا کس کو کہتے ہیں؟ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شروع اسلام کے زمانے میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر کے اندر شراب کا جام نوش فرما رہا تھا، لوگوں کو دے رہا تھا، اور لوگ شراب پی رہے تھے، اس لیے کہ اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی۔ غالباً ابو طلحہ کا نام لیا ہے۔ ان کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، میں بھر بھر کے دے رہا تھا اور پی رہے تھے۔ اتنے میں باہر سے آواز لگانے والے نے آواز لگائی، او شراب کی محفل میں بیٹھنے والوں، کچھ پتہ بھی اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ سب چونک گئے۔ اعلان ہو رہا ہے، مدینے کی گلی کے اندر آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے۔ پوچھا حضرت انس نے کہنے والے سے، ارے بتا تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ اعلان کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، آج سے شراب حرام ہے، اسلام میں ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، یہ ناپاک ہے، یہ گندی چیز ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ ایسا نہیں کہ اتنا کہا ہو کسی نے کہ اب گلاس ہاتھ میں لیا ہے تو پی لے، ایک گھونٹ منہ میں ڈالا ہے تو اتار دے، نہیں، فوراً ہی کہہ دیا
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ فرمانے لگے شراب کے مٹکوں کو توڑ دو۔ برسوں کے عادی جو چیز چھوٹے نہیں چھوٹ رہی تھی، کوششوں کے باوجود زندگیوں سے نہیں نکل رہی تھی، ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے حکم کی قیمت اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ایک اعلان کرنے والا صرف صدا لگاتا ہے، اطلاع دیتا ہے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، فوراً محفل کے اندر آواز اٹھ جاتی ہے شراب کے سارے مٹکوں کو توڑ دیا جائے، اس کے برتنوں کو پھینک دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے مدینے کی گلیوں میں سیلاب کی طرح شراب بہہ رہی تھی۔ یہ تو صحابہ تھے، جب اللہ کے حکم سے کوئی اور حکم ٹکراتا تھا تو کس طریقے سے پلک جھپکنے کے اندر اللہ کے حکم کو پکڑ لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ تو وہ صحابہ تھے۔ ہم نے کیا کیا بھائی؟ ہمارے تجارتی معاملات کو دیکھیں، ایک طرف حرام کا وہ ہے اور ایک طرف ناجائز ہے، ایک طرف جائز ہے، ہم کس کو اپناتے ہیں؟ کیا قربانی نے اس حقیقت کو ہماری زندگی میں پیدا کیا؟ زندگی کے کئی موڑ پر ایک طرف سچ ہوتا ہے، ایک طرف جھوٹ ہوتا ہے، ہم نے کیا کیا؟ شادی کے موقعوں کے اوپر ایک طرف سنت رسول ہے اور ایک طرف رسوم اور رواج ہے، ہم نے کیا کیا؟ کاروبار کے موقع کے اوپر ایک طرف سود ہے اور ایک طرف حلال کمائی ہے، ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے حکم سمجھ کر ان ساری ناجائز چیزوں کو چھوڑا؟ سر تسلیم خم کرنا، بس ایک بات ذہن میں رہے، حکم اللہ کا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، حکم اللہ کا ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا گردن جھکے گی۔ اسی لیے تو قربان ہونے والا جانور بھی قربان ہوتے ہوئے اپنی زبان حال سے یہ بات کہتے ہیں، اے قربانی کرنے والے مالک، یہ بھی کہتا ہے ذرا میری زندگی کے اوپر غور کر لے، آج تک میں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹایا، جب بھی اللہ کا حکم آیا ہے میں نے اپنے آپ کو اطاعت کے لیے جھکا دیا ہے، اتباع کے لیے جھکا دیا ہے۔ اے میرے مالک، بہانہ مقصود نہیں ہے، میری گردن کاٹنا مقصود نہیں ہے، اپنے اندر جذبہ قربانی پیدا کر اور میری طرح اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ پیدا کر، ورنہ میرا گردن کاٹنا تیری زندگی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ میرا خون بہا کر تجھے کیا ملے گا؟ یہ جانور بھی گردن کٹاتے کٹاتے سبق سکھا رہا ہے، لیکن افسوس کہ زبان جانور کی حالت ہمیں سبق سجھا نہیں رہی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بے زبان جانور بھی کہہ رہا ہے اطاعت اس کو کہیں گے، جھکنا اس کو کہیں گے، اللہ کی ماننا اس کو کہیں گے کہ میں نے میری جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا۔ سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، یہ قربانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ بہت ساری نصیحتیں اس میں چھپی ہوئی ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس میں سے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی محبوب چیزوں کو چھوڑا، صرف قربانی کا واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم کی پوری امتحان بری زندگی کے اوپر غور کیجئے۔ ہر آدمی کو اپنا وطن محبوب ہوتا ہے، چھوڑنا پڑا ہے۔ ہر آدمی کو ماں باپ محبوب ہوتے چاہے جیسے بھی ہو، لیکن چھوڑنا پڑا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے بیوی بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن ایسی جگہ پر آباد کرنا پڑا ہے جس جگہ کو غیر ذی زرع کہا جاتا ہے۔
اس زمانے میں وہی مکہ کی وادی کے اندر جا کر حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان کو بسایا، اور بسا کر خود رکے نہیں، چل پڑے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ آپ کو نہیں رکنا ہے، یہی چھوٹے دودھ پیتے اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو صرف روکنا ہے۔ ساری محبوب چیزیں چھوٹ رہی ہے، اور جب بات آئی بیٹے کی قربانی کا تو وہ کر کے بھی دکھا دیا۔ اولاد بھی محبوب ہی تو ہوتی ہے، ہاں یہ تو بڑی محبوب ہوتی ہے، اس کی قربانی کو مانگا۔ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا جذبہ، یہ ان جذبات کو زندگیوں میں پیدا کرنا کہ زندگی میں ایک مرتبہ کوئی آدمی کوئی چیز اس نیت سے خرچ کرے، یہ مجھے بہت پسند ہے لیکن آج میں اس کو کسی اور پر خرچ کروں گا، کسی اور کے لیے۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے تو ہاں آدمی کب خرچ کرے گا اپنی محبوب چیز کو؟ جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو خرچ کرے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہ آبا و اجداد، یہ اولاد، یہ خاندان، بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے آیت کے اندر۔ یہ قبیلے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور یہ بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور یہ قبیلے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور یہ مال جس کو تم جمع کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ بڑے بڑے کاروبار جس کے بند ہونے کا تم کو ڈر ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، یہ بڑے بڑے بہترین محلات اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں اگر یہ زیادہ محبت کے ساتھ میں دل میں بیٹھ گئی ہے، اگر اس سے لگاؤ ہو چکا ہے، تو پھر اللہ کیا فرما دے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تو غلط بات ہے، انتظار کریے، اللہ اپنا حکم لے کر آئے گا۔ وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ اپنا عذاب اتارے گا کہ جس قوم کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ دنیا کی دولت بن جائے، یہ اتنی محبوب بن جائے کہ خرچ کرنے کا جی نہ چاہے، اس سے اتنا لگاؤ ہو جائے کہ بہت سی مرتبہ آدمی کو تو اس دولت سے اور ان چیزوں سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ خود پر بھی خرچ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، یہ خود پر بھی نہیں لگاتا، کسی اور پر تو کیا لگائے گا۔ یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو وَمَسَاكِنُ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ، انتظار کریے، اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، یہ ساری کی ساری محبتیں ملیاں میٹ ہو جائے گی، کام آئے گی صرف ایک محبت، وہ محبت الہی ہے۔ بس اس جذبے کو پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کی محبت میں ہی ہوا ہے سب کچھ، یہ قربانی کا واقعہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ کیا یہ چیز ہماری زندگی کے اندر آئی؟
سوال ہے، اس کو پیدا کرنا ہے میرے بھائی، کہ ایسی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ایک بات اور بھی ہے، ہم جانور خریدنے جاتے ہیں تو جہاں بہت سارے شرائط ہیں، بھئی کیسا جانور ہونا چاہیے، اتنی عمر کا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو اس میں یہ بھی تو مسئلہ ہے، بے عیب جانور ہونا چاہیے، اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ عیب والے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے کا عیب کہ جو یعنی کہ شریعت میں ناجائز ہے، انتہائی خطرناک زخم والا جانور، اس طریقے سے ٹوٹے ہوئے اکثر دانت ٹوٹ گئے یا پھر سبھی دانت ٹوٹ گئے، یہ بھی ایک عیب ہے، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کا پیر اتنا لنگڑا ہو گیا ہے کہ اب چل ہی نہیں سکتا ہے، اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ تو بہت سارے عیوب ہیں، عیب والے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے جانور کو پسند کرتے ہیں؟ ہاں، جو عیب سے پاک اور صاف ہو، اور ہم ایسا جانور پیش بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک سوال ہے، جانور خود تو بے عیب ہے، کیا کرے قربانی کرنے والا عیوب سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے اندر ہزاروں عیب چھپے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کیا؟ اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کیا؟ کتنے عیب ہیں، ذرا دل کے اندر جھانک کر دیکھیں میرے بھائیوں۔ جھوٹ عیب ہے، حسد عیب ہے، غیبت عیب ہے، تکبر عیب ہے، ایسے کئی بد اخلاقیاں ہیں جو ہمارے اندر عیوب ہے سارے کے سارے۔ کیا ہم نے سوچا جب اللہ نے جانور کا مطالبہ کیا تو بغیر عیب کے مانگا ہے، تو یہ تو انسان ہے، اللہ کے سامنے جب انسان بھی پیش ہوگا تو اس حال میں پیش ہونا پڑے گا کہ اس کا دل عیبوں سے پاک اور صاف ہو۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ایسا دل چاہیے، عیبوں سے پاکیزہ دل، بالکل پاک اور صاف شفاف دل۔ یہ اللہ نے بندے کا گویا کہ اللہ کا مطالبہ ہے، میں اپنے بندے کی زندگی کو ایسا چاہتا ہوں۔ ہاں، اپنی زندگیوں کو پاک کرنا گناہوں سے، ہم نے پاک کیا، ان عیوب سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے اللہ کے پاس؟ تو تقویٰ پہنچتا ہے، اور تقویٰ پاکیزہ زندگی کا نام ہے، کہ جو زندگی عیبوں سے پاک اور صاف ہو، اسی کو تقویٰ کہیں گے۔ بھائی کیا ہماری زندگی اس طریقے سے، یا پھر ہم نے ایسا سوچا، ارادہ کیا کہ اب سے میں اپنی زندگی کو اس طریقے سے پاک اور صاف بناؤں گا؟ وَمَن يَتَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو پاک ہوگا اس کی پاکیزگی اس کو فائدہ دے گی۔ ہاں، جو اپنے آپ کو پاک کرے گا اس کی پاکیزگی اس کے لیے بلند مرتبے کا سبب بنے گی۔ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا، گناہوں کی گندگیوں سے دور رکھنا، دل کے اندر جو گناہوں کی تاریکیاں بھر چکی ہے، یا تنہائیاں ہماری جو ناپاک ہو چکی ہے، ہماری خلوتوں کے اندر جو ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسانیت شرما جائے، رات کے اندھیروں میں اس طریقے سے کام کیے جاتے ہیں جو انسانیت سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ زندگی ناپاک ہے، زندگی ناپاک ہے۔ بے عیب جانور کا مطالبہ کیا ہے، انسان کو چاہیے خود بھی بے عیب بن جائے،
اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ بھی قربانی کا جانور سبق دے رہا ہے کہ جس طریقے سے ظاہری اعتبار سے اللہ نے مجھے ہر عیب سے پاک رکھا ہے، تو بھی اپنے باطن کو اس طریقے سے پاک اور صاف کر دے۔ صرف میرے گردن پر چھری مت چلا، صرف رسم کے طور پر کام مت کر، بلکہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا۔ یہ اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہ بھی سکھاتا ہے ہاں قربانی کا جانور۔ اسی لیے قربانی سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، اس میں سے ایک سینٹنس یہ بھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جانور ذبح کرنے والا اگر دعا یاد ہے تو پڑھے گا، یہ بات الگ ہے کہ یاد نہیں ہے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر جو ضروری ہے وہی، لیکن یاد تو ہونی چاہیے۔ اب یہ بھی اب عجیب بات ہے، دیکھو بھائی ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں 2 لائن کی دعا یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہزاروں کا جانور خرید لیا، 25,000 50,000 60,000 1 لاکھ کا بکرا خریدا، لیکن اس بکرے کی قربانی کے لیے 2 لائن کی دعا یاد کرنے کا 5 منٹ کا وقت نہیں ملا ہمیں۔ ہم اس کے لیے بھی کسی مولوی کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ آئے گا اور وہ دعا پڑھے گا، آپ کیا کریں گے؟ ارے افضل تو یہ ہے خود کی قربانی خود کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے، یہ چیز ضروری افضل ہے، یہ فضیلت والی چیز ہے، لیکن ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس لیے ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس دعا کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے۔ کم سے کم یہ سبق بھی تو یاد ہونا چاہیے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ چاہے کوئی بھی عمل کروں میں، نماز بدنی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، چاہے بدنی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، چاہے میرا جینا ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرا مرنا ہی کیوں نہ ہو، میں صرف رب کے لیے جیوں گا اور رب کے لیے مروں گا۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو خلوص کہتے ہیں۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا کہ کون بن ٹھن کر قربانی کرتا ہے، کون موٹے جسم والا ہے، کون طاقتور ہے، کون صلاحیت والا ہے، ان جسموں کو نہیں دیکھا جاتا، ظاہری ٹپ ٹاپ کو نہیں دیکھا جاتا، چہروں کے حسن کو نہیں دیکھا جاتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز اللہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ انسانوں کے دل دیکھتے ہیں کہ اس دل کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے بڑے عمل کے اندر نمائش آ گئی ہو، اتنے بڑے عمل کے اندر دکھاوا آ گئی ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہنے کی باتیں تو اور بھی